اپوزیشن اتحاد کے منتخب اراکین کی جانب سے استعفے پارٹی سربراہان کے پاس جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہونے کے بعد یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیا اپوزیشن کے استعفوں سے حکومت کو کوئی فرق پڑے گا اور اس کا خاتمہ ممکن ہوگا؟ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے اپوزیشن حلقے کہتے ہیں کہ استعفوں سے حکومت کو 100% فرق پڑے گا اور یہ اس پر ایک قاری وار ثابت ہوگا جس کا نتیجہ اس کے خاتمے کی صورت میں ہی نکلے گا۔ اپوزیشن حلقے یاد دلاتے ہیں کہ جب قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران اپوزیشن کسی معاملے پر ناراض ہو کر اسمبلی اجلاس کا واک آؤٹ کرتی ہے تو حکومتی وفد فوری طور پر انہیں منا کر واپس لے جاتا ہے، لہٰذا جہاں 160 اراکین اسمبلی استعفے دے کر پارلیمنٹ سے باہر جا رہے ہوں وہاں حکومت کو فرق کیوں نہیں پڑے گا؟ پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتوں نے اسمبلیوں سے مستعفی ہونے کا فیصلہ کرتے ہوئے اپنے اراکین قومی اور صوبائی اسمبلیوں کو 31 دسمبر تک استعفے متعلقہ پارٹی سربراہان تک پہنچانے کی ہدایت کی ہے۔ حزب اختلاف کے اتحاد پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے 9 دسمبر کو اس سلسلے میں اعلان کے بعد اپوزیشن اراکین کی جانب سے استعفے پارٹی سربراہان کے پاس جمع کرانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ اپوزیشن کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کے استعفوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کی صورت میں قومی اسمبلی اور 4 صوبائی اسمبلیوں میں موجود تقریباً 500 اراکین کے استعفے آئندہ چند ہفتوں میں متعلقہ اسپیکرز کے پاس جمع کروائے جائیں گے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا اتنی بڑی تعداد میں اراکین کے مستعفی ہونے کی صورت میں قومی اور 4 صوبائی اسمبلیاں غیر فعال اور کیا وفاقی اور صوبائی حکومتیں قائم رہ پائیں گی؟ ماہرین کہتے ہیں کہ حزب اختلاف کے استعفوں کی صورت میں پارلیمنٹ مفلوج ہو جائے گی اور اتنی بڑی تعداد میں اراکین اسمبلی کے مستعفی ہونے پر ضمنی انتخابات کروانا بھی ممکن نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اگر معاملہ زیادہ لٹکا تو پھر اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک واضح موقف اختیار کرنا پڑے گا تاکہ ملک کو بحران سے نکالا جا سکے۔ لیکن معروف آئینی ماہر اور پیپلز پارٹی کے ناراض رہنما بیرسٹر چودھری اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ قومی اسمبلی میں موجود حزب اختلاف کے تمام اراکین کے مستعفی ہو جانے کی صورت میں بھی وفاقی حکومت اور ایوان فعال رہے گا۔ زمان پارک لاہور میں عمران خان کے ہمسائے میں مقیم اعتزاز احسن نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ اگر عمران خان موجودہ اسمبلی میں 172 اراکین کی حمایت ثابت کر لیتے ہیں تو وہ وزیر اعظم ہیں۔ اتنے اراکین موجود ہوں تو ان کی حکومت برقرار رہے گی۔ یاد رہے کہ آئین کے تحت وزیر اعظم کو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے قومی اسمبلی میں سادہ یعنی 51% اکثریت درکار ہوتی ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی کے اراکین کی تعداد 342 ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو ایوان کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے صرف 172 اراکین کی حمایت درکار ہے، جبکہ تحریک انصاف اور اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد تقریباً 180 ہے۔ اعتزاز احسن کہتے ہیں کہ دوسری طرف پی ڈی ایم جماعتوں میں شامل حزب اختلاف کی 11 جماعتوں سے تعلق رکھنے والے اراکین قومی اسمبلی کی تعداد بمشکل 160 بنتی ہے اور ان اراکین کے استعفوں کی صورت میں عمران خان حکومت کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہو سکتا۔ سپریم کورٹ کے وکیل کامران مرتضی اس حوالے سے کہتے ہیں کہ آئین کسی بھی رکن قومی اسمبلی کو استعفیٰ دینے کا حق دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ استعفوں کی صورت میں حکومت کے پاس ضمنی انتخابات کا آئینی آپشن موجود ہوگا، تاہم ان کے خیال میں جب اتنی بڑی تعداد میں اراکین قومی اسمبلی استعفے دیں گے تو وفاقی حکومت پر اس کا بہت بڑا اور برا سیاسی اثر ہوگا اور وفاقی حکومت کے لیے اس سیاسی دباؤ کو برداشت کرنا مشکل ہو جائے گا۔ یاد رہے کہ وزیر اعظم عمران خان بھی حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ کے استعفوں کے نتیجے میں خالی ہونے والی سیٹوں کے لیے ضمنی انتخابات کروانے کا ارادہ ظاہر کر چکے ہیں۔ بقول اعتزاز احسن قومی اسمبلی کو چلانے کے لیے محض اتنے اراکین کی ضرورت ہے جو کورم قائم رکھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ قومی اسمبلی کا کورم قائم رکھنے کے لیے ایوان میں 84 اراکین چاہیے اور اتنے ایم این ایز کی موجودگی کی صورت میں ایوان کا کاروبار نہیں رکے گا۔ جبکہ کورم کم بھی ہو اور کوئی رکن اس کی نشاندہی نہ کرے تو آئین کے تحت اسمبلی کی کارروائی چلائی جا سکتی ہے۔ دوسری جانب کامران مرتضی کا کہنا ہے کہ اگر ایوان میں کل رکنیت کا 1/4 حصہ موجود ہو تو کورم پورا سمجھا جاتا ہے اور اسمبلی کی کارروائی ہو سکتی ہے۔ قومی اسمبلی کو غیر فعال بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے کم از کم 259 اراکین مستعفی ہو جائیں، جس کے باعث 83 ایم این ایز رہ جائیں گے جو کسی اجلاس کا کورم قائم رکھنے کے لیے ناکافی ہیں۔ تاہم حزب اختلاف کی جماعتوں کے پاس 259 اراکین کی حمایت موجود نہیں جن کے استعفوں کے ذریعے ایسی کوئی صورتحال پیدا کی جا سکے۔ صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں سندھ کے علاوہ باقی تینوں صوبائی اسمبلیوں اور حکومتوں کا معاملہ بھی وفاق ہی کی طرح ہے۔ کسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اپنی حکومت قائم رکھنے کے لیے ایوان کی سادہ اکثریت درکار ہوتی ہے جو پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں وزراء اعلیٰ کو حاصل ہے۔ صوبائی اسمبلیوں میں بھی کورم قائم رکھنے کے لیے کل رکنیت کے 1/4 اراکین کی موجودگی درکار ہوتی ہے اور سندھ کے علاوہ باقی تینوں وفاقی اقائیوں کی کسی اسمبلی میں حزب اختلاف کے پاس ایم پی ایز کی اتنی تعداد نہیں کہ استعفوں کی صورت میں کورم کا مسئلہ کھڑا ہو سکے۔ تاہم سندھ میں دوسرے صوبوں سے مختلف اور دلچسپ صورتحال دیکھنے کو ملے گی جہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے جو وفاق میں حزب اختلاف اور پی ڈی ایم کا حصہ ہے۔ پی ڈی ایم کے فیصلے کے مطابق اسمبلیوں سے استعفوں کی صورت میں سندھ میں حزب اختلاف کی بجائے حکومتی یعنی پیپلز پارٹی کے اراکین اسپیکر کو استعفے جمع کرائیں گے اور اسمبلی میں صرف
अपोजिशन अराकीन रह जाएंगे जिनका ताल्लुक वफाक की सतह पर हुकूमती जमातों से होगा। यहाँ ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि PDM ने अपने अराकीन कौमी और सूबाई असम्बलियों को इस्तीफ़े स्पीकर के पास जमा कराने से मुतालिक ज़्यादा मालूमात फराहम नहीं की। मौलाना फजलुर रहमान ने 9 दिसंबर को PDM के मरकज़ी कायदीन के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा था कि 31 दिसंबर तक अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली अपने अपने इस्तीफ़े पार्टी रहनुमाओं के पास जमा करवा दें। ताहम उन्होंने ये नहीं बताया कि ये इस्तीफ़े असम्बली स्पीकर के हवाले कब तक किए जाएंगे। हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों के इस्तीफ़ों से मुतालिक फैसले का एक मकसद आइंदा साल मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात की राह में रुकावट खड़ी करना भी हो सकता है। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मौजूदा असम्बलियों के जरिए सेनेट के इंतखाबात हुए तो वो भी जाली इलेक्शन होंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा असम्बलियों से सेनेट के इंतखाबात को रोकने के लिए इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना होगा और सेनेट के इलेक्टोरल कॉलेज को तोड़ना वो जमहूरी और आइनी अमल का हिस्सा तस्लीम करते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने मज़ीद कहा कि सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज तोड़ने के लिए स्कीम बनाई जा रही है और आइनी माहिरीन से भी इस पर मुशावरत की जाएगी। याद रहे कि ऐवान बाला यानी सेनेट के अराकीन के इंतखाब के लिए इलेक्टोरल कॉलेज कौमी असम्बली और 4 सूबाई असम्बलियों पर मुश्तमिल होता है, यानी MNAs और 4 सूबों के MPAs सेनेटर्स का इंतखाब करते हैं और अपोजिशन नहीं चाहती कि अगले इलेक्शन मौजूदा असम्बलियों के जरिए हों और तहरीक इंसाफ सेनेट इलेक्शन में भी अक्सरियत हासिल कर ले। लिहाजा अपोजिशन इत्तेहाद की भरपूर कोशिश है कि वो आइंदा बरस मार्च में होने वाले सेनेट के इंतखाबात से पहले ही कप्तान हुकूमत को घर भेज दे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।